ایک آئیڈیالوجی جو آپ پروموٹ ہو رہی ہے تھرو انجینئر محمد علی مرزا، کیا ہو رہی ہے؟ مطلب آپ کے بیانات میں ایک چیز میں نے ذاتی طور پہ آبزرو کی ہے کہ اس میں اصلاح سے زیادہ تنقید کا پہلو بھی بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ. شروع کی ویڈیوز میں نہیں تھا، اور آپ کی گفتگو میں کوئی تھوڑا سا ریونچ والا ایلیمنٹ اگر ہم کہیں تو، جیسے علامہ خادم رضوی صاحب کا جو ایکسنٹ تھا، یہ کوئی پچھلے 8 مہینے یا 1 سال سے اگر آپ خود اپنی ویڈیوز دیکھیں تو وہ ٹوٹل اس کے اوپر کنورٹ ہو رہا ہے. جی میں اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ بالکل اس طریقے سے ہے جس طرح کافروں نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض کیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں زمین اسمان کا فرق ہے. آپ کو پتا ہے نبی الاسلام کے اوپر جو کرٹیسزم کرتے ہیں نا نان مسلم، وہ یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکے میں نبی الاسلام کو کوئی کامیابی نہیں ملی، بقول ان کے صرف 125 بندے ساتھ تھے. جیسے ہی مدینہ شریف میں آلٹرنیٹو بیس ملا، آپ نے ہولی وار کے نام کے اوپر جہاد شروع کیا، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اگلے 13 سال کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. یہ میں ان کی ڈاکٹرن آپ کو بتا رہا ہوں. ریالٹی تو ایسے ہوئی ہے، ڈاکٹرن ان کی غلط ہے. بھائی بات یہ ہے، وہ جو مکے کے 13 سال تھے وہ نبی الاسلام نے گراؤنڈز بنائی، اپنے مخلص ساتھی تیار کیے. اس کے بعد مدینہ شریف میں جا کے آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہو گئی کہ آپ کو جہاد اور قتال کرنا پڑا. ورنہ وہ شخص جو 2/3 رات صرف قرآن پڑھتا تھا، کسی کو انگلی بھی نہیں لگاتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اوپر اس نے خوذ پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھی بھی قتل ہو رہے ہیں اس کے سامنے، اس کے اپنے دانت بھی شہید ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا کنٹراسٹ ہے. نبی علیہ السلام مکے میں ایک اس طرح کی زندگی نظر آتی ہے جو آپ کو ایک صوفیوں والی زندگی ہے بقول ان کے، جس میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. مدینے میں ایک بالکل ڈیفرنٹ شکل. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کنٹراسٹ ہے اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہوگا مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ آپ کہیں گے ریکوائرمنٹ، وقت کی ریکوائرمنٹ، اس وقت کی ضرورت پڑی. اب آ جائیں میری طرف. ہم نے جب دعوت شروع کی نا 2008 میں، اس وقت جب ہم نے دعوت شروع کی تو ہم اپنا موقف رکھ رہے تھے لوگوں کے سامنے. ہم بڑی شریفانہ طریقے سے اپنی دعوت کو لے کے چل رہے تھے. میری پرانی کسی ویڈیو میں کسی عالم دین کو رپلائی نہیں ہوتا تھا، کسی عالم دین کی تصویر نہیں تھمبنیل کے اوپر ہوتی تھی. ایون میری ابھی بھی پرانی ویڈیوز کے تھمبنیلز بھی نہیں ہیں. جو تھمبنیل ہوتا ہے نا کہ اردو میں یہ لکھا ہوا اوپر صرف ٹائٹل چل رہے ہیں قرآن کلاس فلاں فلاں. اچھا یہ اچانک کیا ہوا 2015-16 میں جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو دعوت پھیل رہی ہے، انہوں نے مجھے کبھی کہنا شروع کیا یہ قادیانی جونیئر ہے. تو اب مجھے بتائیں، جب آپ لوگ مسلمانوں کے مال کو لوٹیں گے، ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ کریں گے، تو پھر غزوہ بدر تو ہوگی. جب آپ خندق کے موقع پہ سارے قبائل کو چڑھائیں گے تو مدینہ شریف میں خندق بھی کھودی جائے گی اور غزوہ خندق والا معاملہ بھی ہوگا. اور جب آپ سپر پاور 1.5 لاکھ کی فوج لے کے عرب کے بارڈر پہ آئے گی تو غزوہ تبوک بھی ہوگی. یہ لوگ اس طریقے سے شروع ہوئے 2015 میں، جب انہوں نے مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے، مجھے ونریبل کرنے کے لیے میرے پہ الزامات لگائے، میرے اسلام کو چیلنج کیا، تو میں جواب دینے پہ آیا. اور جب میں جواب دینے پہ آیا تو وہ شخص جو 2/3 رات صرف قیام میں گزارتا تھا، مدینہ شریف میں آ کے نبی الاسلام کا قیام بھی اتنا لمبا نہیں رہا. اس وجہ سے آپ گلٹ بھی فیل کرتے تھے، اس لیے آیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے دین کا غلبہ ہو چکا ہے، اب آپ استغفار کریں، آخرت کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ آپ گلٹ فیل کرتے تھے کہ اب میں وہ ٹائم نہیں اپنی عبادت کو دے پاتا، اپنی مصروفیات. دن کے وقت آپ اصحاب صفہ میں بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کا پرسنل ریلیشن اللہ کے ساتھ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا، آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ قیام النہار ہے، دن کا قیام ہے، یہ قیام اللیل سے افضل ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی قیام النہار جو ہے 2015 کے بعد شروع ہوا ہے. تو یہ ہمارا مدنی دور ہے، یہ آپ سمجھ لیں. یہ جب جو بھی اب سامنے آئے گا، اب دیکھیں ہماری یہ دعوت کی امپائر کہاں تک پہنچی ہے کہ اب ان سب لوگوں نے ہمیں پاور تسلیم کیا ہے. یار دیوبندی پچھلے 100 سال میں چشتی رسول اللہ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں نکلوا سکے بریلویوں سے، میں نے نکلوا لیا ہے نا.
دیا نا مفتی منیر صاحب نے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے جو کام فرقے نہیں کر سکے تھے, ہماری دعوت نے بغیر فرقہ واریت کے ان سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شائبہ ہوتا ہے, شائبہ اگر آپ کو ہوتا ہے, آپ نے اگر اس کو مچھلی ثابت کرنا ہے تو کسی ڈھنگ سے کریں گے نا, آپ کبھی بھی نہیں اسے مچھلی ثابت کر سکتے. مجھے اگر آپ نے فرقہ ثابت کرنا ہے تو میری چندہ بک دکھائیں, میرا مدرسہ, میری مسجد, یہ بھی کرائے کی جگہ مدرسہ نہیں ہے, یہ ریکارڈنگ کے بعد بند ہو جائے گا. نماز ہم بھی مسجد میں پڑھتے ہیں. کوئی علیحدہ سے ایسی کتاب دکھائیں جس میں میں نے ساروں کو کافر ڈکلیئر کیا اور ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ کہو میں تو نمازیں ان کے پیچھے پڑھوں, چندے ان کو دوں, سارے فرقوں باری باری, کبھی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھوں, کبھی شیعہ کے پیچھے پڑھوں, میں کہوں میرے بھائی ہیں, چندے ان کو دوں, تو میں کہاں سے لادا ہو گیا؟ لادا تو یہ ہوئے میں.